اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے کا۔ ان کی تو آنکھوں میں پردے پڑ گئے تھے کہ وہ حق کو دیکھنے سے قاصر تھے، اور ان کے کانوں پر ڈٹ لگ گئے تھے کہ وہ حق کو سننے سے بیزار تھے، اور ان کے دلوں پر پردے حائل تھے کہ وہ حق بات کو سمجھنے سے لاچار تھے۔ اور دیوتاؤں میں جب وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور انہیں اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا اور ان کے پاس اپنے عمل کے ثبوت کی کوئی واضح دلیل نہ رہی، تو انہوں نے ہر درمی اور ضد کا معاملہ اختیار کیا اور انصاف کو چھوڑ کر طاقت پر انحصار کیا، اور اوپر سے آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے اور اپنی شکست کو چھپانے لگے اور کہنے لگے، اسے جلا کر راکھ کر دو اور اپنے معبود کا ساتھ دو اگر کچھ کر سکتے ہو تو۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر سزا دینے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور ان کا قصور یہ تھا یہی نہ کہ آپ کہتے تھے میرا پروردگار اللہ ہے، اور آپ کا جرم صرف یہ تھا کہ آپ ان کے جھوٹے دیوتاؤں کی خرابیاں انہیں بتاتے تھے اور ان کی بت پرستیاں کو ناپسند فرماتے، اور توحید الہی کا یہ اعلان، اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ برا ملا دعوت انہیں کھٹکتی تھی، اور اس کام نے ان کی نیندیں حرام کر دی تھی اور ان کی زندگی ان کے لیے بے مزہ کر دی تھی، کیونکہ بت پرستی اور برا اعمال سے آپ کا ان کا رشتہ توڑنا چاہتے تھے اور ان کے اندر کی نجاست کا ان کے سامنے اظہار کرتے تھے اور ظلم و ستم سے انہیں روکتے تھے۔ تو وہ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے اور اپنے دلوں میں یہ طے کر لیا کہ دیوتاؤں کے ایسے گستاخ شخص کو آگ کے بڑے آلے میں جلا کر راکھ کر دیں گے اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ انہیں یقین تھا کہ معمولی آگ سے ابراہیم نہیں جلیں گے، اس لیے تو بہت بڑا آلے کی ضرورت ہے، اور یہ آلہ ان کے اندر کسی طریقے سے منایا جائے اور وہ بے انتہا بڑا ہونا چاہیے۔ اور حالانکہ ایک شعلہ پورا شہر جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم خاص اہتمام کریں گے اور ایک بڑا آلہ جو بہت وسیع و عرض ہوگا ابراہیم کو جلانے کے لیے تیار کریں گے، اور پھر اس کے لیے عظیم آلہ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرنے لگے، گویا اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ایک قربان گاہ تیار کرنے لگے اور اپنے معبود کے ساتھ اپنی سعادت مندی کا اظہار کے لیے ایک بہت بڑی بتی بنانے لگے جس کے اندر دیوتاؤں کے دشمن کو جلائیں گے، اور مدت تک اسی اولا کے لیے ایندھن اکٹھا کرتے رہے، یہاں تک کہ اس دوران میں کئی عیدیں ان کی گزر گئی اور کئی سال اولا تیار کرتے بیت گئے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ اگر وہ اس بیماری سے صحتیاب ہوگی تو وہ اس اولا کے لیے اتنا ایندھن پیش کر دے گی، یہاں تک کہ ایندھن جمع ہوتے ہوتے لکڑیوں کی کئی بڑے بڑے ٹال لگ گئے اور مزید ایندھن کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی اور پورا میدان ایندھن سے بھر گیا، اور آخر کار لکڑیوں کو آگ لگائی گئی اور پورا میدان کو آگ سے شعلہ زار بنایا گیا، اور اس شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور ہر طرف آگ کا جہنم بھڑکتا ہوا دکھائی دینے لگا اور آگ کی تپش دور دور تک اپنا اثر دکھانے لگی۔ اور جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، آپ بھڑکتی ہوئی آگ میں نہایت اطمینان سے ٹھہرے اور ذرا بر نہیں گھبرائے اور نہ آوازار ہوئے، کیونکہ آپ کا قلب مبارک ایمان کی دولت سے مالا مال تھا اور سچائی اور حقانیت سے لبریز تھا۔ آپ کا رابطہ رب الکریم کے ساتھ مضبوط تھا، کیونکہ آپ ایک اچھے اور ایک عظیم رسول تھے اور آپ کو نجات کی پوری امید تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو پورا بھروسہ تھا اور خطرناک چیزوں سے آپ نہیں گھبرائے، اور خطرات سے آپ پہلے بھی کہیں گزر چکے تھے۔ آپ حوصلے سے رہے اور دل کو مضبوط رکھا۔ آپ اولا کے شعلوں کے درمیان میں پڑے ہوئے تھے اور ہر طرف شعلے لپک رہے تھے اور آگ جلنے کی دہشت ناک آوازیں کانوں پر
پڑ رہی تھی اور پردے پھاڑ رہی تھی۔ آپ دیکھیں آگ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ لکڑی، کوئلہ، تیل، رسیاں سب جل کر بھڑک رہی تھی اور آگ کی لپیٹیں آسمان تک داڑیں مار رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور امن چین بن جا۔ تو آگ کے شعلے بجھ گئے اور اس کے لپیٹیں مانند ہو گئی اور دھواں چھٹ گیا اور آگ خوشگوار موسم میں تبدیل ہو گئی۔ تو کفار مشرکین یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے اور معجزہ دیکھ کر ان کی عقلیں دنگ رہ گئی اور شرمسار ذلیل ہو کر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف ایک تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان تدبیر کو خاک میں ملا دیا اور اس عظیم معجزے کو دیکھ کر کافر حیران رہ گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کی قیادت میں چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور آپ کی فرمانبرداری پر متفق ہو گئے۔ لیکن پھر انہوں نے دنیا کی عیش کا انتخاب کیا اور اپنی سرداری اور حکومت چھوڑنے کو دل نہ مانا اور دوسرے کافروں کی طاقت سے ڈر گئے کہ وہ ان پر غالب آ جائیں گے اور ہمیشہ شان اور شوکت ختم ہو جائے گی، لہٰذا اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کی انہیں توفیق نہ ہو سکی۔ بس چند لوگ ان میں سے ایمان کی طرف آئے اور وہ بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی سرکش لوگوں سے اپنے ایمان کو چھپا کر رہنے لگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے گلزار ابراہیم میں جا کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدیہ و النہایہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت درج فرمائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سالمن ہو جانے کا حکم نہ دیتے تو نہ جانے وہاں کیا کیفیت ہوتی، کیونکہ وہاں قریب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اثر نہیں کر رہی۔ انہوں نے پکار کر کہا بیٹا میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، بیٹا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آگ مجھ پہ اثر نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں آ جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے پیارے بیٹے کے پاس آ گئی اور اسے گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اطمینان کے ساتھ واپس آ گئی اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مصیبت کے وقت دعا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ قصہ نمرود بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے مناظرے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی بھی پوجا کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہر طاقت کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ اپنے بادشاہ نمرود کی عبادت بھی کرتے تھے اور اسے اپنا معبود جانتے تھے، اور ہوتے ہوتے شاہ نمرود تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت پہنچ گئی اور نور ہدایت کی یہ شعاعیں اس کے دربار تک بھی رسائی پا گئی، جس نے اس کی آنکھ کو چند حیران کر دیا اور اس کے قصر شاہی میں ایک زلزلہ سا آ گیا اور آگ کے اولو کے گولے گلزار میں تبدیل ہو جانا اور اس کو خبر بھی پہنچی تو اس کی سرکشی اور غرور میں طغیانی آ گئی اور آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا میری رعایا میں ہو کر میری خدائی کا منکر ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی برا بلا کہتا اور برکتی ہوئی آگ نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بڑے دربار میں پہنچے اور اس سے آپ کی نظریں چار ہوئیں تو نمرود نے آپ سے کہا یہ تم نے میرے ملک میں کیا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ کیا تم نے شر کی آگ میرے ملک میں بھڑکائی ہوئی ہے، اور یہ تیرا معبود کون سا ہے جسے تو پکارتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک کہتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ میرے سوا بھی کوئی معبود کوئی لائق ہے عبادت کے؟ اور وہ کون ہے جو مجھ سے بھلا ہے اچھا ہے اور وہ کون مرتبے میں مجھ سے بڑھ کر ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ میں سب کچھ میرے اختیار میں ہے اور پورے ملک کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، میں لوگوں کی تقدیر کا مالک ہوں اور ہر جگہ میرا حکم چلتا ہے اور میرا حکم سے کسی کو انکار کی مجال نہیں اور سب لوگوں کی نظر میری طرف ہی لگی رہتی ہے اور میں ہی سب کا
ولی وارث ہوں تو بتاؤ میرے مقابلے میں کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اور کون مجھ پر باری ہے؟ یہ تو سب لوگوں کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور ان کے معبودوں سے انکار کیوں کرتا ہے؟ تیرا رب کون سا ہے جسے تو مانتا ہے، مدد کے لیے بلاتا ہے، اور کس واحد معبود کی عبادت کرنے کو تو لوگوں سے کہتا ہے؟ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔